اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور تکریم کو ذکر کرتے ہوئے فرشتوں کے سجدے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ سجدہ جو کہ فرشتوں نے اللہ عز و جل کے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور یہ سجدہ اہل سنت والجماعت کے اتفاق پر، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا، اور آدم علیہ السلام کے لیے یہ سجدہ تھا اللہ عز و جل کے حکم کو ماننے کے لیے۔ تو سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، اور اس سجدے میں مقصد اللہ عز و جل کی عبادت تھی، اور اس بات پر علماء متفق ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق، جیسے کہ ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ سجدہ آدم کے لیے تھا، لیکن یہ سجدہ عبادت نہیں تھا آدم کے لیے، بلکہ یہ عبادت اس میں اللہ تعالیٰ کی مقصود تھی۔ اور امام رازی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مسلمان اس بات پہ متفق ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن لیس سجود عبادت، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ امام ابن عربی نے اس بات کو احکام القرآن میں اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہاں پر بطور قبلہ استعمال کیا گیا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ مقصد اس آیت میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کو پیش کرنا ہے، فضیلت کو ثابت کرنا ہے۔ تو اگر آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا جاتا تو پھر ابلیس سجدہ کرنے سے نہ رکتے، بلکہ سجدہ لازم کرتے، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کے لیے ہی یہ سجدہ مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ مقصد اس سجدے میں آدم علیہ السلام کی تکریم اور تعظیم تھی، جس کو شیطان نہیں مان رہا تھا، اور اس وجہ سے شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو قبلہ کے طور پر مقرر کیا جاتا تو آدم علیہ السلام کی اس میں کوئی فضیلت نہ ثابت ہوتی، بلکہ بیت المقدس اور کعبہ آدم علیہ السلام سے بہت افضل اور بہتر ہوتے، جبکہ کوئی بھی عقل مند انسان یہ نہیں کہتا کہ بیت المقدس اور کعبہ انبیاء سے افضل ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام افضل ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے لفظ استعمال کیا ہے لآدم، کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ آدم علیہ السلام کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے الی آدم، جیسے کہ قبلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف نماز پڑھیں، اور وہاں پر اللہ عز و جل نے لفظ استعمال کیا ہے شطر المسجد الحرام کا، یعنی لفظ استعمال کیا ہے طرف کا۔ دوسری بات جو یہاں ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سجدہ سب فرشتوں نے کیا ہے، تو لہٰذا یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ بعض فرشتوں نے سجدہ کیا اور بعض نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سورۃ صاد آیت نمبر 73، کہ سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے آدم علیہ السلام کے لیے۔ اور تیسری بات جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، کیونکہ عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور اس بات پر بھی تمام علماء متفق ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، کیونکہ عبادت کا سجدہ پچھلے ادیان میں، یعنی کہ پچھلے دینوں میں اور ہمارے دین میں خالص اور خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے کیا گیا، آدم علیہ السلام کی عزت اور احترام کو ثابت کرنے کے لیے۔
اور اس سجدے میں مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا۔ تو سجدہ آدم کے لیے اور اس میں مقصد عبادت تھی اللہ عز و جل کی۔ یہ اس باب میں بہت ہی ضروری باتیں ہیں جن کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے سجدہ کرنے لئے آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا، سب نے مل کر سجدہ کیا، چاہے وہ آسمان میں تھے، زمین میں، جہاں بھی تھے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس یہ شیطانوں کا باپ ہے، شیطان اور جنات کا، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد اور عناد کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ اور قرآن میں اللہ نے شیطان کی وہ باتیں ذکر کی ہے کہ شیطان نے کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے بنایا ہے، لہٰذا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ ابا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، واستکبر، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا مانا، وکان من الکافرین، اور یہ تھا کافروں میں سے۔ ان اللہ عز و جل پہلے سے جانتے تھے کہ اگرچہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے کہ اس کا انجام خراب ہونے والا ہے، اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آیت میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس آیت میں آدم علیہ السلام کی فضیلت ذکر کی ہے، جو کہ سب انسانوں کا باپ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عزت اور شرافت دی ہے۔ تو ہمارے سامنے اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باپ پہ احسان بیٹے پہ احسان ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمارے باپ کو اتنی عزت دی۔ دوسرا مسئلہ آیت میں یہ ہے کہ انسان کو حسد سے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ حسد اور تکبر وہ بیماری ہے جس بیماری نے شیطان کو، ابلیس کو فرشتوں کے جماعت میں سے نکالا اور جہنمیوں کا سردار بنایا۔ اور حسد اور عناد اور تکبر وہ چیز ہے جو انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہود کو ہدایت سے حسد اور عناد اور تکبر نے ہی محروم کیا۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ عز و جل نے اس آیات میں کھلے الفاظ میں ابلیس کی دشمنی انسان کے ساتھ ذکر کی ہے، اور ابلیس کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور ابلیس کی وجہ سے ہی مسلمان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ابلیس نے قسم کھائی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جتنا بھی اس کے بس چلے وہ گمراہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ عز و جل نے اس آیت میں یہ بات ذکر کی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابلیس اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے سے جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مردود کر دیا، اور ان کے جتنے بھی عبادتیں تھیں وہ سب کے سب ضائع کر دی گئی۔